سائرہ بانو صاحب، یہ بھی ڈیل کی جو بات کر رہے تھے عامر حسن صاحب، ڈیل ہم کرتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں سے، ڈیل پھر سیاستدانوں کی بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہی اس کی باز گشت ہوتی ہے کہ جی ڈیل ہوگی نہیں ہوگی، ڈیل آفر ہوئی نہیں ہوئی، عوام سے ڈیل کب ہوگی؟ السلام علیکم۔ مسئلہ تو عوام سے دوری کا ہی ہے۔ جب جماعتیں کہتی تو ہیں کہ عوام کے ساتھ ہیں، لیکن عوام کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اور ڈیل سیاستدانوں کے ساتھ کب ہوتی ہے؟ سیاستدانوں کو تو صرف کیسے نام استعمال ہوتا ہے، ان کو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے جو بین الاقوامی آپ دیکھیں ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی یا نہیں چلے گی، تو انہوں نے جن سے ڈیل کرنی ہوتی ہے یا ان کو پتا ہے وہ کچھ ہماری اسٹیٹ کے لیے کچھ بولا بھی تھا نا، ایک لفظ تھا، کیا اس اسٹیٹ کو بولتے کون سا؟ جو ہیلری کلنٹن، پتہ میں بھول گئی اب اسٹیٹ کا نام، کہ ہماری اسٹیٹ کو انہوں نے وہ کہا تھا کہ جہاں پر معاملات کوئی اور دیکھتی ہیں، جہاں پر آدمی سارے معاملات دیکھتی ہے، تو ہم تو وہ ہیں تو وہ بات بھی انہیں سے ہوتی ہے۔ باقی نہیں عوام کو دیکھیں، کوئی بھی مطلب اگر کہتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی ظاہر سوشل میڈیا تھا، آپ لوگوں کے پروگرامز تھے، اخبار تھے، سب چیزیں دیکھتے تھے، عوام تو کہیں نہیں ہے۔ اگر عوام ہوتی اور اگر ان کے دلوں میں عوام کا درد ہوتا تو یہ آئی پی پی کے معاہدے نہ ہوتے۔ جو آج انہوں نے ڈبل عید کا تحفہ دیا ہے کہ اس میں پیٹرول کی قیمت بھی بڑھی ہے اور بجلی کی قیمت بھی بڑھی ہے، بجلی ہے تو بجلی ہے نہیں۔ ابھی مجھے فون آیا کہ حیدرآباد میں اتنی ڈم لائٹ تھی اور اتنے جھٹکوں سے لائٹ آئی ہے کہ لوگوں کے گھر کی جو برقی آلات تھے وہ جل گئے، اس میں فریج تھا، ٹی وی تھا یا چیزیں وغیرہ وہ سب جل گئی۔ تو عوام ہے کہاں؟ ابھی یہاں پر میرے بھائی نے بہت ساری اچھی ساری باتیں کی، انہوں نے عمرے کے حوالے سے باتیں کی، عوام جاتی ہے، ظاہر یہ تو شعور یا قوم بنانا تھا، بلڈنگ جو نیشن بلڈنگ تھی وہ تو ظاہر حکمرانوں کا کام تھا نا، اس میں ہمارے جو کیا کہتے ہیں علماء ہیں ان کا کام تھا، تو کسی نے کوئی اپنا کام صحیح طریقے سے کیا نہیں۔ اور باقی انہوں نے بولا کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی عہدے نہیں ہے، تو وہ تو دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ آئینی عہدے تو انجوائے کریں گے، لیکن وہ کوئی ایسا عہدہ نہیں لیں گے جس سے عوام سامنے جواب دے ہو۔ لیکن یہاں پر دلچسپ صورتحال ہے کہ یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور آج یہاں پر سانگر، خیرپور اور جتنے باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے باردانہ کے لیے۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہاں پر کس کی گورنمنٹ ہے کہ جو یہاں پر باردانہ لوگوں کو پیسے لے کر ان کو باردانہ دیے جا رہے ہیں، اور جو ریٹ ہے گندم کا وہ ریٹ بھی نہیں مل رہا، اور لوگوں کا پانی بند کر کے دھان کی فصل اگائی جا رہی ہے ہماری طرف۔ تو یہ سب کیا ہے پھر؟ یہ والی یہاں صوبہ سندھ کی دعائی کس کے پاس ہے؟ چلے ٹھیک ہے، وفاق کے میں تو وہاں پر حکومت نہیں ہے، اب وہ بھی ویسے آپس کی بات ہے کہ نون کے پاس بھی حکومت نہیں ہے۔ یہ بہت پہلے مطلب ایک پریڈکشن تھی ہمارے پیر صاحب کی طرف سے، بڑے پیر صاحب شاہ مردان شاہ جو دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 20 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو احتساب کی جو ابتدا ہے وہ پنجاب سے ہوگی، جھاڑو گرے گی، ڈسپلن ماشاء اللہ آئے گا۔ وہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں بھی کچھ اس قسم کی صورتحال ہم لوگوں نے دیکھی ہے، اور بلکہ شہریار افریدی صاحب نے جو ابھی ایک بیان دیا کسی کرنل کا، تو یہ میرے لیے بھی بڑا شاکنگ تھا، کیونکہ ان دنوں بھی ہم ان ایوان کی بھول بھلائیوں میں اسی قسم کی گفتگو سنا کرتے تھے، اور دیکھا تو نہیں میں نے، لیکن یہ کہ پتا ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ تو اب بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پہ، صرف سیاستدانوں کو نہیں، اس میں ہمارے سیاستدان ہیں، اس میں ہماری عدلیہ ہے، اس میں ہماری بیوروکریسی ہے، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس میں ہمارا یہ صحافتی ادارے ہیں۔ ان 5 لوگوں کو ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک کوئی راہ تعین کرنی ہوگی، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے بتائیں مداخلت در مداخلت۔ آج پی ڈی ایم رو رہی ہے، ابھی انہوں نے کہا کہ فارم 45 47 کی کہانیاں ہیں، تو جاوید لطیف کے بیانات ایسے کیوں آ رہے ہیں؟ جو ان کے باقی لوگ بولے، ابھی پچھلے میں نام پوچھی، وہ جو کوٹلا صاحب، انہوں نے کہا کہ جو گجرات کا جو رزلٹ ہے اور جو اس کا رزلٹ ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اقدار کو حق دلائیں گے۔ یہاں پر ابھی جو موجودہ امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے اپنی سیٹ دے دی۔ نثار چیمہ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ بوجھ لے کے اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا ہے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ جی میں آ رہا ہوں رانا صاحب آپ کی طرف۔
सेनेट में जिस तरीके से सेनेट में बंदर बांट हुई है, बंदर बांट स्टेट विद इन स्टेट एक बंदा चला रहा है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने रिक्वेस्ट की है कि खुदा के वास्ते वो कुछ लफ्ज उन्होंने को बोला था ना कि मोहसिन नकवी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को इतना मतलब वो ना करें उनको भी, लेकिन वो वही बात है कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को, मुझे नहीं पता वो किसको सुना रहे थे। और तो और कल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी क्योंकि अभी आज एक नाम फ्लोट कर रहे हैं जिस बंदे का चेयरमैन सेनेट के लिए, मेरा सर घूम गया है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, मेरा सर घूम गया है। और उसके बाद तो मेरे ख्याल में जो सियासतदान अपनी बची कुची नाक है ना वो कूड़े के ढेर में से ना ढूंढते फिरे, क्योंकि चुल्लू भर पानी वाला मामला तो चला गया, उसमें नाक सलामत होती है। अब अगर कल वो फैसला हो गया तो फिर वो नाक भी नहीं होगी, तो यहाँ कचरे में ढूंढते थे और उसके बाद